ایک جو بڑی مزیدار اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ، ناظرین، جو پاکستان کا ایک شہر ہے وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کے پاس بہت پہلے سے تھی، اور ان سیاستدانوں سب سے پہلا نام راجہ ریاض صاحب کا آتا ہے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. انہوں نے ہمارے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جو آج بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ فروری کی تاریخ دی گئی ہے، ہم پلان کر رہے ہیں، سوری ماریا میمن کا شو تھا، اس کے اندر یہ بتایا تھا جو راجہ ریاض صاحب نے. سنے کیا فرمایا. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ 15 فروری سے 5-4 دن پہلے یا 5-4 دن بعد الیکشن ہوں گے. یہ پکی خبر سر، اب اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے بیکاز یہ پھر ہم نے بعد میں سیو کر لیں. چوئی صاحب پکی خبر نہیں، پکی خبر تو میں دیتا ہوں سب کو جلد سے جلوس کی اجازت دے اور ملک کو الیکشن کے ذریعے ایک اسٹرانگ اسٹیبل پاورفل گورنمنٹ دیں جس پر پوری دنیا اعتبار کرے اور پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہو. یہ ضروری ہے اس وقت. اس پر کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ مجھے سوال کا جواب دیں. میں اس سوال کا جواب کا آپ کو جواب میں اگر اجازت نہیں وہ میں تو آج کیوں سپریم کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے بات ہوئی. راجہ محسن صاحب آپ بتائیے گا کہ آج جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا، جو ریمارکس ہم نے پڑھے ہیں، جو کورٹ ہوئے ہیں، رپورٹ کیے گئے ہیں کہ ماضی کی تلخیوں کو ختم کیا جائے اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں جو ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی ہے ان کے مواقع ان کو ملنے چاہیے، ان لوگوں کے پاس اپنا جو ہے جو بھی ان کا منشور ہے وہ لے کے جائیں اور جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ لے اور حکومت بنائے. جی بالکل. دیکھیں اب یہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، یہ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے. باقی جہاں تک تاریخ دینا کس کا کام ہے کس کا نہیں، اب عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آئینی بحث میں پڑے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو کیونکہ اب خوش اسلوبی سے یہ معاملہ تقریباً طے پا گیا ہے، اب صرف ایک ہی مرحلہ باقی ہے جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بھی سپریم کورٹ جب اپنی مہر لگا دے گی اس کے اوپر تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کے بعد پھر کوئی درخواست لے کر نہیں آ سکتا. چیف جسٹس صاحب نے واضح کیا ہے کہ پھر وہ تاریخ ہوگی اور اسی تاریخ پر الیکشن کروایا جائے گا. اور اب لیول پلینگ فیلڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے جو آئین میں بڑا واضح طور پر درج ہے کہ وہ اس نے کروانا ہے. اور اس حوالے سے آج جو پیپلز پارٹی کے وکیل تھے فاروق ایچ نائک، وہ بھی آج عدالت میں آئے اور انہوں نے بھی عدالت میں یہی کہا کہ 90 دن میں انتخابات جو ہیں وہ ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو اس حوالے سے تاریخ دینی چاہیے تھی. بینچ نے بھی اس حوالے سے ریمارکس دیے. تاہم اب جو ایک یہ معاملہ ہے کہ تاریخ کون دیتا، الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن اب اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ پابند نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بھی اب ایک قانون ہے تو وہ اس کے سہارے پر یہ بات کر رہے ہیں. اور بہرحال یہ قائنی بحث ہے، اس کو یہیں پہ چھوڑ کے اب آگے بڑھا گیا ہے. تو اب امید یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، صاف ہوں، شفاف ہوں. معاف کرنا انہیں لائٹر سائڈ. آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو آئین اور قانون سے باہر جا کے کوئی آرڈرز دے رہی ہے؟ نہیں، آئین اور قانون سے باہر جا کے نہیں آرڈر دے رہے. ADR ہو رہی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہیں وہ انتخابات آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونے چاہیے کے درمیان، اس کو کہتے ہیں ADR. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے. اب کیونکہ یہ آگے اس لیے جا رہے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن والا پروسیس چل رہا ہے. ڈی لیمیٹیشن اب 5 دسمبر کو اس کی حتمی اشاعت ہوگی حلقہ بندیوں کی. اس کے بعد پھر الیکشن پروگرام کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، وہ پورا ہوگا. اگر وہ پورا ہونے کے بعد پہلا اتوار رکھ لیں، دوسرا رکھ لیں، تیسرا رکھ لیں، اب یہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور صدر مملکت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا اتوار. رائے محسن آپ یہ بتائیے گا کہ وہ جو ماضی کے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ آر دے اسٹل ان فیلڈ یا ان کا بھی معاملہ طے ہو گیا ہے؟ کیا وہ بس کسائی پاری نہ ہو گئے یا ان کے ریئیکشن کے اوپر بھی مطلب یہ جو ججمنٹ آئے گی کیا ایڈریس کر دیا جائے گا ان فیصلوں کے اوپر؟ کیونکہ وہ فیصلے تو ہوئے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا وہ حصہ ہیں اور موجود ہیں. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل یہ معاملہ ایک دفعہ تاریخ فائنل ہونے کے بعد کنکلیوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر بینچ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھے گا. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلہ بھی اپنی جگہ پہ ان فیلڈ رہے اور یہ فیصلہ بھی آ جائے. کیونکہ موجودہ بینچ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ تھا وہ شاید
اس کے اوپر موجودہ بینچ کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے آج یہ کیس سنا ہے، یہ اس وقت بھی ان میں سے لوگ جو ہیں وہ کیس سننے والوں میں بھی شامل تھے جو مختلف وجوہات کی بنا پر بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آج اس حوالے سے ریمارکس بھی دیے، انہوں نے کہا کہ جی اس وقت مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ پہلے ڈیسائیڈ کر لے۔ یہی اپنے خطاب میں بات کی تھی جب آخری فیئر ویل خطاب انہوں نے کیا چیف جسٹس جو فارمر چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی 90 دن پہ تو ہم سارے متفق تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ جی پہلے ہائی کورٹس دیکھ لے اور ڈائریکٹ آپ نہیں سن سکتے، تو اس طرح کے ایشوز تھے۔ اب جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس میں ایڈریس یقیناً کریں گے اس پر ایشو کو بھی کہ اس آرڈر کا کیا ہوگا۔ جی ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کیونکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہیے اور انتخابات واحد حل ہے جس کے ذریعے ہم استحکام کی طرف جا سکتے ہیں۔ ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔